بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں بے انتہا اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا۔ وہ پریشان حال نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جائے تو کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور جو کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد تو کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے اچھی طرح سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے سوچا چل بیٹا، اللہ مالک ہے، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور مہیا کر دیں گے۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے انجانے رستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ آخر وہ جا کس طرف رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے بری طرح ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا۔ قدم بھی بہت تیز تیز اٹھا رہا تھا تاکہ وہ جلد از جلد قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ اتنے میں اسے ایک آواز آئی، بیٹا ذرا بات تو سنو۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ بھاری آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سنا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے، ارے بیٹا میری بات تو سنو۔ وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا، ڈرو مت، میں تو ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ کیا تم اس جگہ پر نئے آئے ہو؟ کیونکہ تم تو مجھے کوئی نئے انسان معلوم ہو رہے ہو۔ حارث نے جواب دیا، جی بابا، میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں ہوں، پریشان بھی بہت ہوں۔ میری والد فوت ہو چکے ہیں اور والدہ کا میرے سوا کوئی نہیں۔ حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ بابا نے کہا، بیٹا رہائش کی تو تم بالکل فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میں میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے بابا کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ حارث نے بابا سے کہا، بابا آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ آپ کے گھر رکنے کا کرایہ مجھے کتنا دینا ہوگا؟ بابا نے کہا، بیٹا کرائے کی فکر بالکل نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، گھر میں ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کے رک گئے۔ گھر کافی پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بے انتہا عجیب سی ٹھنڈک کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اتنی شدید گرمی میں بھی گھر کا ماحول اتنا ٹھنڈک! میں بڑا حیران تھا۔ بہت بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بلی کی عجیب نظروں سے حارث کو بے انتہا وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر آگے بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ حارث بھی آہستہ آہستہ بابا کے پیچھے چلنے لگا۔
सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक बहुत छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा वॉशरूम। बाबा ने कहा, बेटा ये तुम्हारा कमरा है। ये कहकर बाबा कमरे की जानिब जाते हुए बोले, अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मैंने कहा, बाबा नहीं नहीं, बस मैं सोना चाहता हूँ, थक बहुत गया हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब सुबह मुलाकात होगी। बाबा के जाने के बाद हारिस ने सारे कमरे का तफसीली जायजा लिया। कमरा छोटा ज़रूर था, लेकिन कमरे में कालीन बिछा हुआ था, कोने में एक सिंगल बेड भी रखा था और बेड के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। जब नहा कर आया तो खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट भी बंद करने लगा। कमरे की खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। उसी कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की जानिब खुलती थी। हारिस इस खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नज़र आते कब्रिस्तान की तरफ उसकी नज़र पड़ी। उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट इतनी ज़्यादा शदीद थी कि लेटते ही वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह आँख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से उठा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। उस बूढ़े ने कहा, बेटा हारिस, ज़रा दरवाज़ा खोलो। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बाबा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़े थे। बाबा ने कहा, बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। मैंने कहा, जी अच्छा बाबा। खूब पेट भर के नाश्ता करने के बाद मैं नीचे चला आया, जहाँ सेहन में वो कल वाली औरत तख्त पर बड़े जवान थी और पास उसके वो बूढ़ा बैठा था। मुझे देखकर बूढ़ा बाबा कहने लगा, आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली। फिर हारिस से मुखातिब होकर कहने लगी कि मेरा नाम सईदा है और इनका नाम शुएब है। बेटा कुछ अपने बारे में बताओ, उस औरत ने हारिस को कहा। हारिस ने कहा, अम्मा मेरा नाम हारिस है और मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे कोई माकूल नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। शाम के वक्त वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे थे तो हारिस को बाहर जाने का मन किया। जब वो दरवाजे की जानिब बढ़ा तो बाबा बोले कि कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने जवाब दिया, बाबा मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ काम है? बाबा बोले, बेटा वक्त देखो, इतनी रात को जाओगे और हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दे सकता। हारिस ये सारी बातें चुपचाप सुन के अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दिल में सोचा, अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही तो बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे। जैसे डाकू इन्हीं की ताक में तो बैठे हैं। मैं जल भुन रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। बड़बड़ाता हुआ बेड पर आके बैठ गया। उसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी की रोक टोक पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बिस्तर पर लेट लेट कर जब वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ की खिड़की खोल दी। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां नजर आईं जो कब्रिस्तान से गुजर रही थीं। वो हारिस की तरफ ही देख रही थी और हाथ के इशारे से हारिस को बुलाने लगी। हारिस बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात को ये लड़कियां आखिर यहाँ कर क्या रही हैं। हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे झांकने लगा। सेहन में कोई नहीं था। वो दबे कदमों नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पहले पलटकर यकीन दहानी की कि कहीं वो बूढ़ा और बूढ़ी जाग तो नहीं गए। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गर्राई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। वो एकदम सटपटा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को घूर घूर कर देख रही थी।
حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی کہکہی کی آواز پر بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا تھا، انتہا سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ ساری رات جاگ کر گزاری۔ فجر کے وقت کہیں جا کر حارث کی آنکھ لگی تھی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے کہا، کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں، رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، بلایا بھی تھا، لیکن آپ تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر کے گئے جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو۔ وہ شوق سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوخ و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے بہت خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہو رہے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ، تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے ہرگز نکلنے نہیں دیتے، اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ ابھی حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی اس کی دوست سحرش زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر، حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا، اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر میں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کروں گی تو کیا؟ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر میں ہنس کر اسے دیکھنے لگا جو واقعی میں ہی بہت حسین تھی۔ آؤ حارث، پارک چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا، لیکن وہ نہیں ڈر رہی تھی۔ یہ بات حارث کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سحرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ حارث نے کہا، آئمہ اتنی دیر ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تو منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اف، اماں جاگ رہی ہیں، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، کیونکہ تم نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے، میں نے تمہارے لیے گرم کر دیا ہے۔ باورچی خانے سے سیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں انتہائی شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع کبھی نہیں ملے گا، اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ حارث نے سوچا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ میں نے پوچھا، اماں آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟
جواب آیا، بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی مگر اللہ نے اولاد نہیں دی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھی۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اماں کیا آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں؟ اماں نے کہا، ہاں بیٹا۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئے۔ حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث کو یہ دیکھتے ہوئے عجیب جھرجھری سی آ گئی تھی۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے کہ دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن انکل تمہارے مانے ہی نہیں۔ حارث بولا، یہی تو محبت ہے۔ یقیناً بابا آپ سے بہت شدید محبت کرتے ہوں گے۔ سیدہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بیٹا لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ شدید حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرد برق لباس پہنے ہوئی تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں پہ کھڑا حارث شدید حیرانگی کے عالم میں سب دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹے نیچے آجا، شعیب انکل نے حارث کو نیچے بلایا تو حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے اور آج اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ اب حارث کو نیند آنے لگی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں آ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ نسوانی کہے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوف زدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ رات بھر سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی سارے دن کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ حارث نے کہا، آئمہ تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث، کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ آئمہ نے پوچھا۔ حارث نے کہا، ہاں آئمہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر حارث بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ آئمہ سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سیدہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ وہ اب بے ہوش ہو جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورکن کی آواز آئی۔ بوکھلاہٹ میں حارث نے اس سے پوچھا، بھائی یہ کون ہے؟ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ گورکن بولا، بھائی یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔
آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں، یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکر نے جب پوچھا تو میں نے اس کو کہا کچھ نہیں۔ حارث بھاگا بھاگا گھر آیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ آئمہ نے کہا حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ آئمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سحرش نے بولا۔ حارث آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ سحرش کی بات پہ میں حیران ہو گیا۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سحرش بتانے لگی کہ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر ہی میں آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو رائمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھیں تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ادھر کوئی انسان زندہ نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اوپر آنے لگے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ دل میں دعا کی، اے اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ ساتھ ساتھ تیزی سے کلمہ طیبہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں، حارث ہی اب میرا بیٹا ہے۔ بوڑھی سیدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو یقیناً آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، تم مجھ سے شادی کرو گے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جگڑے دروازے پر پشت لگائے رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہا تھا۔ فجر کے وقت اذانوں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو آوازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حارث نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترا، دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا اور بری طرح پوری جان سے بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یقیناً یہ اذان کی ہی طاقت تھی جس نے اسے اس گھر سے نکلنے میں مدد دی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے سے جنات کے ساتھ رہ رہا ہے۔ آج اس بات کو گزرے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ آج بھی وہ گھر ویسے کا ویسا ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوفزدہ کر دیا۔
آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار انتہائی تیز کر دی اور جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔